بیٹھ کر انہوں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھا تھا، بس اسی طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، بس ہو گیا کام، اور کیا کرنا ہے؟ وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پہ نماز پڑھیں، حلال روزی کو حلال طریقے سے ترتیب سے کمائیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، وقت پہ تلاوت کریں، وقت پہ ذکر کریں، جھوٹ نہ بولیں، امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں، بد معاملگی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، محبتوں کے ساتھ رہیں، الفت تقسیم کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا مطلب؟ کوئی کسی کو تماچا نہ مارے، کوئی کسی کو کوہنی نہ مارے، بس یہ دو ہی ہاتھ کے اندر، یہی دو ہی حصے ہیں جس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی کسی کو لات مارے تو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، تو پھر لات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، بس دو عضو ذکر کرنے کے بعد گویا اس میں احاطہ کر لیا کہ ساری کی ساری تکلیفیں اس میں جمع ہو چکی۔ ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، تکلیف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اس میں آ گئی۔ واٹس ایپ پر کوئی میسج لکھ کر آپ وائرل کریں کسی کے بارے میں، یہ بھی کسی مومن کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جی، بائک کو اس طرح سے پارک کرنا کہ دوسرے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف آئے، یہ بھی مومن کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام ہے۔ اپنی گاڑی آپ پڑوسی کے دروازے کے سامنے کھڑی کریں، اس سے دکان کے سامنے کھڑی کریں، اس کا تکلیف پہنچائیں، یہ بھی ایذاء مسلم میں داخل ہے۔ ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے آپ گئے، پبلک ٹوائلٹ جیسے مسجدوں میں، مدارس میں، خانقاہوں میں یا ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے پبلک ٹوائلٹ، اس کو استعمال کیا، آپ پیشاب کر کے آئے اور پانی اتنا نہیں بہایا کہ وہ پیشاب آگے روانہ ہو جائے، بیڈ اسمیل آ رہی ہے، آپ کے بعد جو اندر جائے گا اس کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ تکلیف حرام ہے۔ آپ نے نجاست اور گندگی کو بہایا، لیکن اس طرح سے نہیں بہایا جیسے بہانا چاہیے، اس کے اثرات اس کی شیٹ پہ باقی ہیں، وہ نجاست وہیں پڑی ہوئی، آگے روانہ نہیں ہوئی۔ اتنا پانی آپ کو ڈالنا تھا کہ اس کی بدبو بھی زائل ہو جائے اور اس کا وجود بھی آگے بہہ جائے۔ اب یہ ایذاء مسلم میں داخل ہے، لیکن ہم اس کو ایذا نہیں سمجھتے۔ بیجا ہارن بجانا، پتہ ہے آگے والی گاڑی بے وجہ نہیں کھڑی، اس کے آگے بھی کوئی گاڑی کھڑی ہے اور اس کے آگے ریڈ لائٹ ہے، اب آپ ہارن بجا رہے ہیں، یہ ایذا میں داخل ہے، یہ ایذا میں داخل ہے۔ غرض ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور چپل ہم اس طرح سے نکال رہے ہیں، چپل اس طرح سے نکال رہے ہیں کہ دوسرے کی چپلوں کے اوپر ہمارے تلوے، چپل کے نیچے کا حصہ لگا ہوا ہے، تو کیا ہماری چپل اتنی قیمتی ہے اور دوسرے والے چپل اتنی گھٹیا ہے کہ اس کے اوپر آپ چپل رکھ لیں؟ کیا پتہ وہ کسی اللہ کے ولی کی چپل ہو اور ہم اپنی چپلوں سے اس کی توہین کر رہے ہوں، اور جب وہ پہن کے چلے گا اور دیکھے گا میرے اوپر کسی نے اس طرح چپلوں پہ ایسی چپل رکھی تھی، اس کو احساس ہوگا، طبیعت پہ تکلیف ہوگی، پتہ نہیں ناپاک ذرات کتنے تھے جو اوپر گرے، میرے اب پیر خراب ہوں گے۔ یہ حرام کا اعلیٰ فرد ہے۔ اس لیے دوستو اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے وجود سے، ہمارے قلم سے، ہمارے قدم سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی، تو کریں گے نا۔